کسی اور کی عبادت نہ کرنا ہے میری قوم کے لوگوں. اسی توحید کے ذریعے دنیا میں امن و شانتی قائم ہو سکتی ہے. توحید کے بغیر دنیا میں امن و شانتی قائم نہیں ہو سکتی. اب یاد کیجیے اس آیت کریمہ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، کفر نہیں کیے، توحید پر قائم رہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا میں بھی امن و شانتی ملے گی اور آخرت میں بھی نجات ملے گا. تو توحید کے بغیر دنیا میں امن و شانتی قائم نہیں ہو سکتی. کفر کی بنیاد پر، شرک کی بنیاد پر دنیا میں جتنے دعوے کیے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے دعوے کھوکھلے ہیں، بے بنیاد ہیں. اس لیے کہ اللہ کی زمین پر میرے بھائیوں جب تک اللہ کے بندے توحید کو نہیں مانیں گے اس وقت تک روئے زمین پر توحید قائم، امن و شانتی قائم نہیں ہو سکتی. توحید کی برکت آپ سنتے ہیں اور جانتے ہوں گے. توحید کی بہت برکتیں ہیں. ایک برکت پر آپ غور کیجیے، توحید کا ماننے والا اللہ سے ڈرتا ہے. توحید کا ماننے والا اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. اپنے منہ سے جو الفاظ نکالتا ہے سوچتا ہے میرے منہ سے الفاظ کیا نکل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، میرے بندو تمہارے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں اسے بھی لکھ لیا جاتا ہے، اسے بھی نوٹ کر لیا جاتا ہے. ایک موحد انسان جب بھی راستے میں چلتا ہے اپنی نگاہوں کو گناہوں سے بچاتا ہے. ایک موحد انسان جب بھی راستے میں چلتا اپنی نظروں کو گناہوں سے بچاتا ہے، اس لیے کہ اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا رب میری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، میرا رب تو وہ ہے جو آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے، میرا رب تو وہ ہے جو دلوں میں چھپی باتوں کو جانتا ہے. یہ توحید بندوں کے اندر میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرتی ہے. جو اللہ کو جتنا جانے گا، اللہ کی صفات کو جتنا جانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو جتنا جانے گا، وہ اسی قدر اللہ سے ڈرنے والا اور خوف کھانے والا ہوگا. اب یاد کیجئے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کیا نصیحت کیا تھا؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکون فی صخرۃ او فی السماوات